الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و مکرم واجب الاحترام مصلیان کرام و سامعین، آج جمعۃ المبارکہ کا یہ مقدس دن ہے اور ماہ رجب المرجب کی آج 9 تاریخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ توفیق مرحمت فرمائی کہ ہم سب اپنے رب کے گھر میں اجتماعی طور پر اپنے رب کی بندگی کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ کی عطا پر ہم سب بے شمار شکر گزار ہیں۔ آئیے کچھ باتیں تلاوت کردہ آیت کریمہ کے عنوان سے آپ سے گوشہ گزار کروں۔ اس سے پیشتر ہم سب مل کر ہم سب پیارے آقا رحمت للعالمین شفیع المذنبین ارواحنا فدا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی مقدس اور مطہر بارگاہ میں ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند درود پاک: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع علم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت تلاوت کی ہے اس کے عنوان سے جو باتیں میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں وہ آج کے زمانے میں بالخصوص سب سے زیادہ عروج پانے والی برائیاں ہیں، اور جس برائیوں نے ہمیں اور ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر رکھا ہے، جس کو معاشرتی برائیاں کہا جاتا ہے۔ کچھ برائی وہ ہے جس کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے، لیکن کچھ برائیاں وہ بھی ہے کہ جس کا اثر جو ہے معاشرے پر پڑتا ہے۔ اس گناہ کے کرنے سے معاشرہ تباہ و برباد ہوتا ہے، قومیں تباہ ہوتی ہیں اور معاشرہ کا امن و سکون غارت ہو جاتا ہے، جس کو معاشرتی برائی کہتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا جو عظیم مقصد ہے، وہ عظیم مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے، یہ دور معاشرتی برائیوں کا دور تھا۔ حضور نے جب آنکھیں کھولی تو پورا معاشرہ شراب، زنا، ظلم، بددیانتی، دھوکہ دہی، فریب، بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے جیسے بدترین اعمال میں ملوث تھے، اور یہ معاشرہ ایک بدترین معاشرہ تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حسن تبلیغ سے اور جد و جہد سے ان تمام برائیوں کا خاتمہ کر کے ایک بہترین اور صاف اور شفاف معاشرہ ہمیں عطا فرمایا، جس معاشرے میں نہ کہیں شراب کی چھلک تھی، نہ کہیں زنا کا تصور تھا، نہ بددیانتی تھی، نہ دھوکہ دہی، نہ فریب، نہ بیٹیوں کو اپنے لیے باعث عار سمجھا جاتا تھا،
بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معاشرہ ہمیں عطا فرمایا ایک صاف شفاف اور امن و سکون والا معاشرہ تھا۔ پھر حالات بدلتے گئے، وقت گزرتا گیا، اور جتنے لوگ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتے چلے گئے، پھر سے وہ برائیاں جس کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم کر کے ایک بہترین معاشرہ تشکیل دیا تھا، پھر سے وہ برائیاں جنم لینے لگی، اور آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بظاہر تو ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی کرتے ہیں، نبی آخر الزماں خاتم پیغمبراں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار بھی کرتے ہیں، آپ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال ایسے ہو چکے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ پھر سے گناہوں کے اعتبار سے وہی دور لوٹ آیا ہے، اور معاشرتی برائیوں نے جڑ پکڑ لیا ہے۔ آج چاہے وہ شراب نوشی ہو، چاہے وہ زنا ہو، چاہے وہ بدکاری ہو، چاہے وہ بددیانتی ہو، دھوکہ دہی ہو، فریب ہو، مکر ہو، ان تمام معاشرتی گناہوں میں آج ہم ملوث نظر آتے ہیں۔ اور صرف ملوث ہی نہیں، بلکہ اگر آپ فیصدی نکالیں، پرسنٹیج دیکھیں، تو مسلمانوں کا اکثری طبقہ ان گناہوں میں ملوث ہے۔ تو یہ تو ہم سب کے لیے ننگ و عار اور شرم کی بات ہے۔ کیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی دن کے لیے ان تمام برائیوں کو ختم کیا تھا کہ مسلمان پھر سے ان گناہوں میں ملوث ہو جائے؟ آج جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو اپنی ذات پہ ہمیں شرم محسوس ہوتا ہے کہ ہم کیسے لوگ ہیں کہ ہم حضور کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بنائے ہوئے معاشرے کا پاس و لحاظ نہ رکھ سکے، ہم نے حضور کے بنائے ہوئے معاشرے کی حفاظت نہ کی، بلکہ اپنے عمل سے اس معاشرے کو پراگندہ کر دیا۔ اور یاد رکھیں، جس معاشرے میں اس طرح کے گناہ ہوتے ہیں اور کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں، ایسا معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ایسے معاشرے کو دنیا بڑی تنگ نظری سے دیکھتی ہے، ایسے معاشرے کی کوئی عزت یا ان کا کوئی وقار نہیں ہوتا، ان کا کوئی دبدبا نہیں ہوتا، دنیا ان کو سب سے حقیر نگاہوں سے دیکھتی ہے، حقارت سے دیکھتی ہے۔ ایسے معاشرے کو جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو برائیوں کی مثال کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ کیا ایسے معاشرے میں زندہ رہنا ہم مسلمانوں کو زیب دیتا ہے؟ ایسے معاشرے کو جاری رکھنا اس انداز میں کیا امت مسلمہ کی شان ہو سکتی ہے؟ امت مسلمہ کی شان تو یہ ہے کہ امت مسلمہ ایک ایسے معاشرے کو جنم دے جو معاشرہ ایسا معاشرہ ہو، ایسی سوسائٹی ہو کہ دنیا اس کی مثالیں پیش کرے کہ معاشرہ ہو تو ایسا ہو، سوسائٹی ہو تو ایسی ہو کہ جہاں جانے کے بعد، جس میں وقت گزارنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم امن و سلامتی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم سکون اور اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں، جہاں نہ کسی کے دھوکہ کا خوف ہے، نہ کسی کے فریب کا خوف ہے، نہ کسی کے ظلم کا خوف ہے، نہ بددیانتی کا خوف ہے، نہ بغض و عناد کا خوف ہے، نہ کسی دشمنی کا خوف ہے، نہ جان و مال کے لٹ جانے کا اندیشہ ہے۔ ہر اعتبار سے ہماری جانیں بھی محفوظ ہے، ہمارا مال بھی محفوظ ہے، ہماری عزتیں بھی محفوظ ہے۔ ایسا معاشرہ امت مسلمہ کو زیب دیتا ہے، نہ کہ وہ معاشرہ جس میں آج ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو یہ بات سمجھنا ہوگا کہ لوگوں، آج اگر تم نہیں سمجھو گے تو دنیا بھی تم پر تنگ ہے اور آخرت میں بھی تمہارے لیے کچھ حصہ نہیں بچے گا۔ اللہ رب العزت عزت اور مقام وقار انہی ہی عطا فرمائے گا جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پہ عمل کرتے ہوں گے، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے
بنائے ہوئے نظام پر اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے، حضور کی سنتوں کو اپنا کر، حضور کی سیرتوں سے روشنی لے کر زندگی گزار رہے ہوں گے، ایسے لوگوں کو ہی رب تبارک و تعالی وقار والی اور عزت والی زندگی عطا فرمائے گا۔ ورنہ ساری زندگی ہم الٹی چھلانگیں بھی لگاتے پھریں، اور پھر اگر ہم اپنے معاشرے کو تبدیل نہ کریں اور سنت نبوی کے مطابق، اصول شریعت کے مطابق اگر ہم زندگی نہیں گزارے، تو پھر یاد رکھیں، پھر عزت کی بھی توقع رکھنا ہم سب کے لیے ایسے ہی ہے کہ ایک بندہ زمین پہ جو ہے کسی کھٹے پھل کا بیج بوئے اور میٹھے پھل کی امید رکھے، تو جو بندہ ایسے معاشرے کو بنانے کے لیے جد و جہد کرنے کی خواہش نہیں رکھتا، تو وہ یہ بھی خواہش نہ رکھے کہ اللہ رب العزت اسے عزت عطا فرمائے گا۔ تو آج میں انہی برائیوں کی طرف کچھ اشارہ کروں گا تاکہ ہم ان تمام برائیوں سے بچ سکے جو قرآن و حدیث نے جس کے تعلق سے ہمیں تنبیہ فرمائی، اور اس کے کرنے والوں کے لیے جو گناہ ہے اور جو آخرت میں جو اس کا حصہ ہے، اس کے تعلق سے قرآن کریم نے جو تاکید اور تنبیہ فرمائی ہے، اور اس سے بچنے والوں کا جو مقام ہے جس کو ذکر کیا ہے قرآن کریم، احادیث رسول کے اندر ذکر کیا گیا ہے، ان چیزوں کی طرف انشاءاللہ تبارک و تعالی میں کچھ باتوں کے ذریعے سے اشارہ کروں گا تاکہ ہم سب ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ دین، یہ مذہب اس لیے نہیں عطا فرمایا کہ ہم اس مذہب کو صرف نام کے طور پر استعمال کریں، یہ مذہب ہمیں اس لیے عطا فرمایا کہ اسے اپنے دل میں، اپنی زندگی کے ہر گوشے میں جگہ دے تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری زندگی وقار اور عزت والی زندگی گزرے، اور جب رب کے حضور ہم کھڑے ہو تو ہم سرخرو ہو جائیں اور رب کی بارگاہ میں ہم یہ عرض کر سکیں کہ مولا جیسی زندگی تم نے مجھے عطا فرمائی اور تو نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، ہم نے ان نعمتوں کا اس انداز میں شکر ادا کیا کہ ہم نے تیرے فرامین کو کہیں پہ نہ توڑا، ہم نے تیری نافرمانی نہیں کی، تیرے رسول کے بنائے ہوئے اصول کو ہم نے نہیں توڑا، ہم نے زندگی جی تو تیرے اور تیرے محبوب کی رضا والی زندگی ہم نے جی ہے۔ اگر ہم ان باتوں پہ عمل کرتے ہیں تب جا کر یہ سرخروئی اور یہ کامیابی اور کامرانی ہمیں نصیب ہوگی۔ معاشرتی برائیاں تو بہت زیادہ ہے جس سے معاشرہ تباہ و برباد ہوتا ہے، ان میں سے چند برائیوں کو ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے، نکالا ہے، جو زیادہ تر ہمارے معاشرے میں پنپتی ہے، اور میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو ہم اپنے معاشرے سے نکالنے کی کوشش کریں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، 2 دن کا کام نہیں ہے، لیکن انسان جب اچھے عمل کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو پھر رحمت خداوندی اسے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتی ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے، آپ اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ واقعی ہمارا معاشرہ ایسی برائیوں سے محفوظ ہو جائے، ہمارا معاشرہ ایسی برائیوں سے مکمل طریقے سے پناہ میں آ جائے، تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ضرور ہمارے شامل حال ہوگی۔ تو آئیے ہم ان برائیوں کو ذرا ذکر کرتے ہیں۔ تو معاشرتی برائیوں میں سے جو سب سے پہلی برائی ہے وہ ہے دھوکہ دہی۔ دھوکہ یہ ایک ایسی برائی ہے کہ ایک انسان ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے منفعت کا سامان کر لے اور اپنے سامنے والے کے لیے نقصان کا سامان کرے۔ دھوکہ کا مطلب یہی ہوتا ہے، انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ دنیا کی ساری آسائشیں ہمارے قدموں میں آ جائے، اور باقی جو ہمارے مقابل جو انسان کھڑا ہے، ہمارے سامنے جو انسان ہے، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ ہمارا مسلمان بھائی ہو، چاہے وہ ہمارا جو ہے قومی بھائی ہو، چاہے وہ ہمارا ملکی بھائی ہو، جو بھی بندہ سامنے کھڑا ہے، ہر دھوکہ دینے والے دھوکہ باز انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دنیا کی ساری آسائش سے سارا سکون، سارا وقار ہمیں مل جائے اور سامنے والا ذلیل و رسوا ہو جائے، اسے مالی طور پر بھی نقصان ہو، جانی طور پر بھی نقصان ہو، ہر اعتبار سے وہ نقصان اور گھاٹے میں رہے۔ یہ ایک دھوکے باز کی سب سے شدید خواہش ہوتی ہے۔ اور یاد رکھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم ہمیں عطا نہیں فرمائی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ کامل مومن ہی نہیں ہے کہ جب تک کے لیے وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔
اگر آپ اپنے لیے عزت چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال میں بڑھوتری ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھا کھانا کھائیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھی آسائشوں والی زندگی گزاریں، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، آپ کی تعظیم کریں، آپ کی توقیر کریں، آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، تو جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اسلام کا یہ نظریہ ہے، اسلام کی یہ تعلیم ہے، حضور نے ہمیں یہی تعلیم عطا فرمائی ہے کہ یہی نظریہ، یہی سوچ اپنے سامنے والے بھائی کے لیے بھی رکھیں کہ جو چیز ہم چاہتے ہیں، ہم پسند کرتے ہیں، وہی چیز ہم اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ اگر ہم اپنے لیے یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی ذلیل کرے، ہمیں کوئی رسوا کرے، ہمیں کوئی ہماری ہماری عزت کو کوئی نیلام کرے، ہماری عصمت کو نیلام کرے، ہمارے مال و زر کو کوئی نقصان پہنچائے، یہ ہم نہیں چاہتے، تو پھر آپ دوسروں کو نقصان پہنچانے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جیسے آپ اپنے لیے یہ نہیں چاہتے، تو پھر اگر آپ مومن ہیں اور مومن بن کے زندہ رہنا چاہتے ہیں تو یہی سوچ اپنے بھائیوں کے لیے بھی آپ رکھیں۔ یہ تعلیم دی ہے ہمیں اسلام نے۔ پھر دھوکہ دہی کا تصور کہاں سے آیا؟ اسلام میں تو دھوکہ دہی کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم مومن ہوتے ہوئے بھی اس عمل کو اپنے معاشرے میں فروغ دیتے ہیں، اس عمل کو اپنے معاشرے میں رواج دیتے ہیں جو اسلام کا جو ہے تصور ہی نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو کسی مومن کو نقصان پہنچائے، جو کسی مومن کو نقصان پہنچائے، اس کے ساتھ مکر کرے، فریب کرے، وہ بندہ ملعون ہے۔ ملعون سمجھتے ہیں یہ چھوٹا لفظ ہے، لیکن اس کی گہرائی میں جاؤ تو پھر تصور پھر سمجھ آئے کہ یہ لفظ ملعون کتنا مہلک مجور ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ، جو مسلمان کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اس کے ساتھ مکر کرے، اس کے ساتھ فریب کرے، دھوکہ دہی کرے، تو آپ سمجھ لینا کہ وہ ملعون ہے۔ ملعون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو میں ایک لفظ میں اس کی تشریح کر دوں، اس کی وضاحت کر دوں۔ ملعون کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بندہ ہے جس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہے، تمام مومنوں کی بھی لعنت ہے، تمام ملائکہ کی بھی لعنت ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس بندے پر اللہ کی لعنت برسے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کرے، جس بندے پر ملائکہ لعنت کرے، جس بندے پر ہر بندہ مومن لعنت کرے، پھر بتاؤ اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کیا اور کیا ہوگا؟ چونکہ جنت تو اللہ کے فضل سے ملنی ہے، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ملنی ہے، نیک بندوں کی دعاؤں سے ہمیں جنت ملنی ہے۔ مجھے بتاؤ نا، جب نیک بندے جو ہمارے لیے، نیک بندوں کے لیے کے حصے میں، نیک بندوں کی دعاؤں میں جو اللہ نے ہمارا حصہ رکھا ہے، وہی نیک بندے ہم پر لعنت کرے، اللہ نے جو فضل میں ہمارا حصہ رکھا ہے اس بندے پر اللہ کی لعنت ہو۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جو شفاعت کا حصہ ہمارے لیے رکھا ہے، وہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر لعنت فرمائے، تو پھر بتاؤ ہمارا ٹھکانہ سوائے جہنم کیا اور کیا ہوگا؟ سوائے جہنم کے ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ہم تو یہ سمجھیں گے کہ نہیں، لفظ ملعونی تو حضور نے کہا ہے، کون سی بڑی بات ہے؟ میرے بھائیو بچو، دھوکہ دہی بہت غلط چیز ہے، کبھی یہ تصور میں بھی نہ لانا۔ اچھا یہ سمجھتا ہے بندہ، اچھا دھوکہ دینے کے کئی اسباب ہوتے ہیں، بندہ دھوکہ کیوں دیتا ہے؟ دھوکہ دینے کی جو سب سے بنیادی وجہ میں اس کو ذکر کر دوں، دھوکہ دینے کی جو سب سے بنیادی وجہ وہ نفسانی خواہشات۔ نفسانی خواہشات، بندہ کیوں دھوکہ دیتا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے، دھوکہ بندہ کیوں دیتا ہے؟ ایک زمین کو 4 بار کوئی بندہ کیوں بیچے گا؟ اس لیے نا کہ اس کا نفس کہتا ہے کہ یار مال تھوڑا زیادہ آ جائے۔ تو جو اسباب ہے، جو سبب ہے کسی گناہ کا، کسی معاشرتی گناہ کا، تو ہمیں تو سب سے پہلے اس سبب کو مٹانا ہوگا، اور پھر یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ یہ نفس جس کے خواہشات میں تم اتنے بڑے گناہ کو فروغ دے رہے ہو، اتنے بڑے گناہ کو انجام دے رہے ہو کہ جس سے تم ملعون ٹھہرائے گئے، جس کی بنیاد پر تم ملعون ٹھہرائے گئے، تو تم سوچو تو صحیح، یہ نفس تمہارا دوست کبھی نہیں ہو سکتا، یہ نفس تمہارا کبھی دوست نہیں ہو سکتا، اور جو تمہارا دوست نہیں ہے گویا کہ وہ تمہارا دشمن ہے، اور جب وہ تمہارا دشمن ہے تو ہر جو ہے دانا شخص، ہر شعور بندہ، ہر عقل رکھنے والا بندہ جانتا ہے کہ دشمنوں سے ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے،
دشمنوں سے ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے۔ تو یہیں پر میں ایک لفظ آپ کے سامنے ذکر کر دوں، ایک جملہ ذکر کر دوں کہ جب ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ نفسانی خواہشات کی بنیاد پر بندہ دھوکہ دیتا ہے اور نفس ہمارا دوست نہیں ہے، ہمارا دشمن ہے، جو ہمیں ہر اس کام کی طرف ورغلاتا ہے جس میں اللہ اس کے رسول کی ناراضگی ہے، تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اگر نفس کہتا ہے کہ فلاں کو دھوکہ دے مال زیادہ آئے گا، یہ کچا مال ہے، یہ خراب مال ہے، اسے اچھا بنا کر کے اچھی قیمت پہ بیچ دے مال زیادہ آئے گا، تو تم سمجھ لینا کہ یہ نفس کہہ رہا ہے، گویا کہ میرا دشمن کہہ رہا ہے، اور میرا دشمن کبھی میرا بھلا نہیں چاہتا، اس لیے میں اپنے دشمن کی باتوں پہ عمل بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ تصور ذہن میں لائے، اپنے دشمن کو پہچانے، اپنے دوست اور دشمن کے درمیان تمیز کرے، پھر آپ کو اور ہم سب کو سمجھ آئے کہ واقعی ہمارا دشمن کون ہے اور ہمارا دوست کون ہے۔ تو یہ نفس جو ہے، یہ نفس ہمارا دشمن ہے، یہ ہمیشہ اسی کام کی طرف ہماری توجہ دلانے کی کوشش کرتا ہے اور ہمیں ورغلاتا ہے جس کام میں اللہ اس کے رسول کی ناراضگی شامل ہے۔ دھوکہ دہی سے ہمیشہ بچے، یہ معاشرتی برائی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک بندہ اگر دوسرے بندے کو دھوکہ دے گا وہ نقصان اٹھائے گا، اس طریقے سے ہزاروں لوگ کو دھوکہ دیں گے وہ نقصان اٹھائے گا، تو معاشرہ تباہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایسے معاشرے میں کوئی کاروبار کرنا چاہے گا؟ ایسے معاشرے میں کوئی اچھا انسان سروائیو کرنا چاہے گا، رہنا چاہے گا، نہیں چاہے گا؟ تو گویا کہ ایسے معاشرے کو لوگ بدترین نگاہوں سے دیکھیں گے، اس کی کوئی عزت نہیں کریں گے۔ اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کی، ہمارے معاشرے کی عزت ہو، لوگ اس کے اندر آنے کی خواہش مند ہو، لوگ اس معاشرے میں رہنا چاہے، وہاں کاروبار کرنا چاہے، وہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہے، تو وہ خوشی سے کرے، اسے پتا ہو کہ یہاں دھوکہ دینے والے لوگ نہیں ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو دھوکہ دہی سے بچائے۔ تو یہ سب سے پہلا معاشرتی گناہ ہے۔ دوسرا معاشرتی گناہ جو سب سے زیادہ ہمارے اندر فروغ پاتا ہے وہ یہ ہے خیانت۔ خیانت کئی طرح کی ہوتی ہے۔ خیانت ایک وہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ کوئی کسی کے پاس مال چھوڑ جائے، بندہ اس کے اندر خیانت کر دے، اس کو استعمال کر لے، اب اگلا بندہ پریشان ہے، اس کو دینے کو تیار نہیں ہے۔ خیانت کئی طرح کی ہوتی ہے۔ خیانت ظاہری مال کے اندر بھی ہوتی ہے، اور خیانت جو ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ اور صد افسوس، بڑی معذرت کے ساتھ اور بڑی شرمندگی کے ساتھ یہ جملہ بولنا پڑتا ہے کہ آج ہم خیانت کی ان دونوں قسموں میں ملوث ہیں۔ ہم لوگوں کے ساتھ بھی خیانت کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کے ساتھ بھی خیانت کرتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ خیانت ہم یہ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہم خیانت یہ کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی مال چھوڑ جائے، ہمارے پاس کوئی مال رکھے امانت کے طور پر، تو ہم اس کے اندر خیانت کرنے میں نہیں چوکتے۔ یہ چیز ہمارے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی کسی کو گھر کرائے پہ دے دے اور جب سال ہا سال گزر جائے، اب اس گھر والے کو گھر کے مالک کو یا کوئی کسی کو دکان کرائے پہ دے دے، اس کے مالک کو جب اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ اسے خالی کرایا جائے تاکہ ہم اس کو دوسرے کام میں لائیں، تو پھر وہ کرایہ دار نہ گھر خالی کرنے کو تیار ہوتا ہے نہ دکان خالی کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خیانت ہے۔ ایک کرایہ دار کسی کے مکان کا، کسی کے دکان کا ناپاک مالک بننے کی ناپاک جسارت کرتا ہے، یہ خیانت ہے، اور آئے دن ہم یہ خیانت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جا کے دیکھیں کورٹ میں ہزاروں کیسز ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ کرایہ دار مالک پر کیس کیے بیٹھا ہے اور مالک کرایہ دار پر کیس کیے بیٹھا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایک بندہ آپ کو کرائے پہ دکان دیتا ہے، ایک بندہ آپ کو کرائے پہ گھر دیتا ہے، تو یہ دینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے مالک بن بیٹھے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب تک میری ضرورت نہیں ہوگی میں آپ سے کرایہ لیتا رہوں گا اور آپ اس گھر میں رہیں گے، لیکن جب مجھے ضرورت آ جائے گی تو میں وقت سے پہلے آپ کو خبردار کر لوں تاکہ آپ دوسرا انتظام کر لیں۔ ہم سب کو تو یہ چاہیے کہ ہم خوشی خوشی خالی کر دیں، اس لیے کہ یہ سمجھ کے کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رہنے دیا۔ لیکن ہم آج آئے دن خیانت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر مومن کا تقریباً کم و بیش الا ماشاء اللہ جس کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ اس کے اندر امانت میں خیانت کرنے کا عنصر نہیں ہے، اس کے علاوہ اکثر و بیشتر لوگوں کا یہ حال ہے۔
آپ کسی کو پارٹنر بنا لے کسی کاروبار میں، وہ خیانت کرنے پہ تل جاتا ہے۔ آپ کسی کو خزانچی بنا لے، کسی کو کیشیئر بنا لے، اپنے گھر کا کسی کو ذمہ دار بنا دے، وہ خیانت کرنے پہ تل جاتا ہے۔ 4 بھائی ہے، ایک بھائی کو گھر کا مالک بنا دیا، اب 3 بھائی کمانے میں لگا ہے، ایک بھائی گھر چلاتا ہے۔ اب وہ 3 بھائی ساری زندگی محنت مشقت کر کے 10 سال 20 سال 40 سال گزار دیتا ہے۔ اب پھر جب بڑے بھائی سے حساب کرتا ہے یا پھر اس بھائی سے حساب کرتا ہے جس کو اس نے خزانچی بنایا تھا، گھر کا ذمہ دار بنایا تھا، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ ساری زندگی تو کماتا رہا، لیکن یہ ساری زندگی اسی کے پیسے سے اپنے نام سے زمینیں خریدتا رہا، اپنے نام سے پراپرٹیز بناتا رہا۔ اور جب وہ خالی ہاتھ واپس آیا اور جب اس نے مطالبہ کیا تو اس نے صاف کہہ دیا کہ بھائی تمہارا تو کچھ نہیں ہے، یہ سب تو میرا ہے، یہ سب تو میرا ہے۔ تو یہ خیانت نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا؟ کیا ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا؟ تو پھر مجھے بتاؤ نا، ایک بھائی دوسرے بھائی پر اعتماد کیسے کرے گا؟ اور جب ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ اعتماد نہیں کرے گا تو پھر غیر قوم امت مسلمہ پر اعتماد کیسے کرے گی؟ تو لوگوں، خیانت چاہے وہ ظاہری خیانت ہو چاہے وہ باطنی خیانت ہو، یہ دونوں خیانت کسی بھی قوم کے، کسی بھی سوسائٹی کے، کسی بھی معاشرے کے وقار کو مجروح کر دیتی ہے، مجروح کر دیتی ہے، اس کا امیج خراب کر دیتی ہے۔ پھر ایسے معاشرے میں لوگ رہنا نہیں چاہتے، ایسے معاشرے میں کوئی اچھا انسان آنا نہیں چاہتا، ایسے معاشرے میں کوئی انسان کسی پر بھروسہ کرنا نہیں چاہتا۔ تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے معاشرے میں آپ زندگی گزاریں؟ تو یہ تو وہ ظاہری خیانت ہے جو ہم لوگوں کے ساتھ کرتے پھرتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کے ساتھ کیسی خیانت کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہم کیسی خیانتیں کرتے ہیں، جس کو قرآن کریم میں اپنے انداز میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اے ایمان والو تم اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، تم امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ یہ ہمیں قرآن کریم نے حکم دیا ہے کہ تمہارے اندر ایسی صفت پیدا ہو جائے کہ تم نہ لوگوں کے مال میں نہ لوگوں کی ذات میں خیانت کرو، نہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ تم خیانت کرو۔ تو ہم آئے دن تو لوگوں کے ساتھ خیانت کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم اللہ اس کے رسول کے ساتھ بھی خیانت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، اللہ نے ہمیں ہاتھ دیا، اللہ نے ہمیں پاؤں دیا، اللہ نے ہمیں زبان دی، اللہ نے ہمیں ناک دیا، اللہ نے ہمیں کان دیا، یہ سارے اعضائے بدنیہ رب نے ہمیں عطا فرمائے۔ تو جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہمارا ہاتھ صاف اور شفاف تھا، ہماری آنکھیں صاف ستھری باحیا تھی، ہمارے کان صاف تھے، کسی چغلی غیبت اور جھوٹ گانے اور فحش چیزوں کو سننے کے عادی نہیں تھے، ہماری زبانیں گالن گلوچ اور فحاشی کے تمام الفاظ سے پاک تھی، ہمارے اعضائے بدنیہ مکمل صاف اور شفاف تھے۔ تو جب رب نے یہ اعضائے بدنیہ ہمیں عطا فرمائی تھی تو یہ نافرمانی سے، معیشت سے پاک یہ اعضائے بدنیہ رب نے ہمیں عطا فرمائی تھی۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں کو ظلم سے رنگا، ہم نے اپنی آنکھوں کو جو ہے بدکاری سے، اپنی آنکھوں کو زنا سے رنگا، بد نگاہی سے جو ہے اپنی آنکھوں کے حیا کو ہم نے مجروح کیا، ہم نے اپنے کان کو غیبت سن کر، لوگوں کی چغلیاں سن کر، لوگوں کے بارے میں غلط باتیں سن کر، گالیاں سن کر، ہم نے لوگوں کے فحش گانے سن کر، ہم نے فحش اور مخرب اخلاق جو ہے غزلیں سن کر کے، ہم نے اپنے کانوں کی شفافیت کو ختم کر کے اس کے وقار کو مجروح کیا، ہم نے اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیفیں دے کر، گالیاں بک کر، ہم نے اپنی زبان کی پرہیزگاری کو ختم کی، ہم نے اپنے اعضائے بدنیہ کو جو صاف اور شفاف رب نے ہمیں عطا فرمائی تھی، ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ کل قیامت کے دن جب رب کے حضور کھڑے ہوتے تو جیسی صاف زبان رب نے ہمیں دی تھی اسی صاف زبان کے ساتھ کھڑے ہوتے، جیسی صاف آنکھیں رب نے دی تھی، باحیا آنکھیں رب نے دی تھی، اسی باحیا آنکھوں کے ساتھ کھڑے ہوتے، جیسا صاف و شفاف ہاتھ رب نے دیا تھا، ظلم سے پاک ہاتھ رب نے دیا تھا، ظلم سے پاک ہاتھ لے کے کھڑے ہوتے، ظلم سے پاک اور گناہوں کی طرف نہ بڑھنے والا قدم رب نے دیا تھا، گناہوں کی طرف نہ بڑھائے ہوئے قدم کو لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اعضائے بدنیہ کو گناہوں کے دلدل میں اتنا پھنسایا کہ رب کے حضور کھڑے ہوئے تو ہاتھ سے ظلم کے خون ٹپک رہا ہے، آنکھوں سے بے حیائی ٹپک
ٹپک رہی ہے، کان سے گانوں کے جو ہے گونج جو ہے ٹپک رہے ہیں، اللہ اکبر، زبان سے ہمارے جو ہے تمام تر برائیاں ٹپک رہی ہے، ہمارے قدم یہ گناہوں میں ملوث ہیں، ہمارے اعضائے بدنیاں گناہوں کے دلدل میں غلاظتوں میں پھنس کے آئے ہیں، اور رب کے حضور کھڑے ہیں، شرمندگی سے نگاہیں جھکی ہے، رب پوچھتا ہے اے میرے بندے، میں نے تجھے آنکھیں دی تھی، میں نے تجھے ہاتھ دیا تھا، میں نے تجھے زبان دی تھی، میں نے تجھے ہونٹ دیے تھے، میں نے تمہیں پاؤں دیا تھا، بتانا ان چیزوں کو کیسے استعمال کیا، تم نے کیا کیا؟ ہاتھ تو اس لیے دیا تھا تاکہ کسی مظلوم کی مدد کرو، ہاتھ تو اس لیے دیا تھا تاکہ کوئی مسکین ملے، کوئی غریب ملے، کوئی یتیم ملے، اس کے سر پہ دست شفقت رکھ دینا، ہم نے آنکھیں تو اس لیے دی تھی تاکہ اس سے دیکھنا تو ماں باپ کا چہرہ دیکھنا، قرآن کو دیکھنا، خانہ کعبہ کو دیکھنا، روضہ انور کو دیکھنا اور ثواب کمانا اور اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرنا، لیکن تم نے کیا کیا؟ اپنی آنکھوں میں بے حیائی ڈال دی، تم نے لوگوں پر بدنگاہی کی، تم نے اپنے قوم کی عورتوں پر بدنگاہی کی، تم نے نامحرموں کو دیکھ کر اپنے آنکھوں کو گناہوں میں ملوث کر لیا، بتانا تجھے نہیں کہا تھا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تمہیں جب جتنی نعمتیں دی ہے کل قیامت کے دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تجھے نہیں پتا تھا یہ ساری نعمتیں دی، لیکن تجھے نہیں پتا تھا کہ نعمتوں کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا کہ اس کا استعمال کیسے کیا۔ تو میرے بھائی سوچو ذرا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، اور دل کے کانوں سے سنو اور دل سے سوچو، دماغ سے نہیں کہ بتاؤ نے رب کے حضور پھر کیا جواب دو گے، اس لیے کہ رب نے یہ ساری چیزیں امانت کے طور پہ عطا فرمائی تھی اور ہم نے ہر چیز میں خیانت کی۔ تو آپ بتاؤ کہ ہمارا وجود تو ایسا وجود ہے، ہماری قوم تو ایسی قوم ہے، ہماری سوسائٹی اور ہمارا معاشرہ تو ایسا ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ بھی خیانت کر لی، ہم نے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی خیانت کی اور ہم نے لوگوں کے ساتھ بھی خیانت کی۔ تو خیانت سے ہمارا دامن نہ اللہ اس کے رسول کی ذات کے تعلق سے پاک رہا اور نہ لوگوں کے تعلق سے پاک رہا۔ تو یہ وہ معاشرتی برائیاں ہیں کہ جس قوم میں یہ برائی آ جائے تو پھر یاد رکھنا ایسی قوم کو رب تبارک و تعالی نہ دنیا میں عزت عطا فرماتا ہے نہ آخرت میں سوائے جہنم تو اس کے لیے کوئی ٹھکانہ ہے۔ اس لیے چاہتے ہو کہ تمہارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بنے تو پھر یاد رکھنا اپنے معاشرے کو ان معاشرتی گناہوں سے پاک کرو۔ تیسرا معاشرتی گناہ جس کے تعلق سے میں نے ذکر کرنا چاہا تھا وہ یہ ہے حسد۔ آج حسد بالکل عام شے ہے، ہر بندہ کسی کے آرام کو دیکھ کر، کسی کے اچھے کھانے کو دیکھ کر، اچھا لباس دیکھ کر کوئی بندہ خوشحال ہے، کوئی بندہ ترقی کر رہا ہے علم کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، تو بندہ فوراً حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کسی کی خوشحالی کسی کے لیے تکلیف کا سبب بن جاتی ہے، وہ دعائیں کرنے لگتا ہے دل میں کہ کاش یہ تباہ و برباد ہو جاتا، یہ ساری چیزیں مجھے مل جاتی۔ اللہ اکبر، حسد ایک ایسی بری چیز کا نام ہے کہ گویا کہ حسد کرنے والا اللہ کی ذات پہ توکل نہیں رکھتا، وہ اللہ کی عطا پر اعتراض کرتا ہے۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ بادشاہ ہے، اللہ خالق کائنات ہے، اللہ رزاق ہے، وہ جس کو جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اگر کسی کو دولت دی ہے تو رب نے اپنی مرضی سے دی ہے، اگر کسی کو مرتبہ دیا ہے تو رب نے اپنی مرضی سے دیا ہے، اگر کسی کو شان دی ہے تو رب نے اپنی مرضی سے دی ہے۔ رب جو چاہے جس کو چاہے عطا کر دے، وہ رب کی شان ہے۔ تم کون ہوتے ہو کسی کے مرتبے پر، کسی کی دولت پر، کسی کے اچھے کھانے پر، کسی کی اچھی دولت پر حسد کرنے والے؟ گویا کہ تم حسد کر کے یہ جتلا رہے ہو کہ تم اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہو، اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہو، اور جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا تو پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ گویا کہ ہم نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں رب کی، ہم گویا کہ رب کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حسد کرنے والا، چونکہ قرآن کریم نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ رب نے اس کی وضاحت فرمائی اور تنبیہ فرمایا کہ دیکھو یا تو وہ لوگ حسد کرتے ہیں ان چیزوں پر جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا۔ یہ رب نے بتایا کہ دیکھو اللہ نے اپنے فضل سے کسی کو دولت دی، کسی کو اچھا گھر دیا، کسی کو علم دیا، کسی کو شان دی، کسی کو مرتبہ دیا، کسی کو بڑا رتبہ عطا فرمایا، تو اللہ نے عطا فرمایا ہے اور تم بھی اللہ کے بندے ہو، تو پھر تمہیں حسد کس بات کی ہے؟ پھر کس بات سے تم حسد کرتے ہو؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد سے بچو، چونکہ حسد
کرنے والا جب حسد کرتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ حسد کسی لوگوں کے نیک اعمال کو ایسے کھا جاتا ہے، نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتا ہے۔ حسد جو ہے نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ ایک تو آپ سمجھے کہ نہ نماز ہم پڑھتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نہ نیک اعمال بہت زیادہ ہمارے پاس ہے، جو تھوڑا بہت ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، تھوڑے بہت اعمال ہے، اور پھر حسد کر کے ہم اس کو بھی جلا دیں، اس کو بھی تباہ و برباد کر لیں، تو بتاؤ نا یہ کہاں کی دانش مندی ہے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ حسد کیوں کرتے ہو؟ اگر تجھے بھی چاہیے تم رب سے مانگو، جس رب نے اسے عطا فرمایا ہے خلوص دل کے ساتھ مانگو گے، اگر تمہارے حق میں وہ چیز بہتر ہوگی تو رب تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی ضرور عطا فرمائے گا، رب تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی ضرور عطا فرمائے گا۔ لیکن ہم حسد سے پناہ مانگیں، ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ حسد سے جو ہے اللہ کی پناہ مانگے۔ اور چوتھی چیز جو معاشرتی گناہوں میں تصور کیا جاتا ہے وہ یہ ہے بغض و عداوت۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ یہ ہے، جہاں دھوکہ دہی ہے، جہاں فریب ہے، خیانت ہے، حسد ہے، انہی برائیوں میں سے ایک برائی جو ہے بغض و عداوت بھی ہے۔ ہم بغض بہت رکھتے ہیں لوگوں سے، دشمنی بہت زیادہ ہے، بھائی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ملنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم ایک گھر میں دو بھائی ہیں لیکن دونوں بھائی ایک دوسرے کے دشمن بنے پھرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف دل میں بغض رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھنا یہ بغض رکھنا یہ شیطان کی کارستانی ہے کہ وہ ہمارے درمیان یہ بغض ڈالتا ہے، اور ہم ہوتے ہیں کہ شیطان کے کام میں شیطان کے معاون بن جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں رب فرماتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی ڈال دے، بیگ ڈال دے، تمہارے درمیان بغض اور کینہ ڈال دے، شراب کے ذریعے سے، جوئے کے ذریعے سے، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے، تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے، تمہیں نمازوں سے روک دے۔ اللہ اکبر بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ وہ فرماتا ہے کہ تم شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی ڈال دے، تمہارے درمیان بغض اور کینہ ڈال دے، کس کے ذریعے سے؟ شراب کے ذریعے سے، شراب میں، جوئے میں۔ اب پھر کیا کرے؟ پھر تمہیں اللہ کے ذکر سے، نماز سے روک دے۔ فہل انتم منتہون، تو کیا تم بچ گئے؟ یہ لفظ جو ہے نا قابل غور ہے۔ رب نے کیا فرمایا؟ فہل انتم منتہون، تو کیا تم بچتے ہو؟ کیا تم بچ گئے؟ کیا تم بچے؟ اللہ اکبر۔ یہ جملہ اگر کبھی دل کے کانوں سے سننا نا، اس کی گہرائی میں اتر کے دیکھنا، تو اس لفظ کے اندر جو گہرائی ہے نا وہ سب سے زیادہ ہے۔ رب نے ان تمام چیزوں کو ذکر کر کے یہ بتایا کہ اے لوگوں سمجھو کہ تم سے میں نے کہہ دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ شیطان کی دشمنی کی وضاحت کی گئی، اور یہ واضح انداز میں بیان کیا گیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہارا دشمن ہے۔ اب میں رب ہو کر تمہیں یہ بتاتا رہا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اور یہ تم اپنے دشمن کے بارے سے آگاہ نہیں رہے، دشمن کے ارادے سے آگاہ نہیں رہے، اور تم اپنے دشمن کے معاون بن کے، چونکہ وہ تو چاہتا ہی تھا کہ تمہارے درمیان دشمنی پیدا کر دے، تمہارے درمیان بغض و کینہ پیدا کر دے، اور تم نے اپنے اس دشمن کے ساتھ تعاون کر کے تم نے یہی عمل کو انجام دیا، تم اس سے بچے بھی نہیں۔ تجھے پتا تھا کہ شیطان کا یہ کام ہے، اس کے باوجود بھی وہ کرتا رہا، تم بھی اس پر عمل کرتے رہے۔ تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم بچتے، تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم اس گناہ سے بچ جاتے، لیکن تم نہیں بچے۔ گویا کہ تم نے اپنے دشمن کو پہچانا ہی نہیں۔ تم آنکھ کے بھی اندھے بن گئے، تم کان کے بھی بہرے بن گئے، تم دل کے بھی اندھے بن گئے۔ بار بار قرآن میں سنتے رہے کہ تمہارے لیے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لیکن تم نے اپنے دشمن کو نہیں پہچانا، دشمن کے کام میں اس کی مدد کرنے لگ گئے، اور عالم یہ ہوا کہ تمہارا بھائی بھائی نہ رہا، باپ بیٹا آپس میں باپ بیٹا نہ رہے، بھائی بہن نہ رہے، آپس میں دوست نہ رہے، رشتہ دار نہ رہے، گھر کا گھر ٹوٹا، معاشرہ ٹوٹا، اور سوسائٹی تباہ و برباد ہو گئی۔ تو یہ کام تو شیطان کا تھا، شیطان کے معاون تم بن گئے۔ اس لیے ایسے معاشرتی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بات تو بہت زیادہ ہے لیکن چونکہ وقت میرے پاس نہیں ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کر کے کچھ باتیں اور رہ گئی، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ موقع ملا تو اس پر میں ذکر کروں گا۔ تو یہ چند معاشرتی گناہ ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے تاکہ
ہم سب کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ان گناہوں سے بچیں۔ اگر بہترین معاشرہ ہم چاہتے ہیں کہ بہترین معاشرہ ہمارا معاشرہ بن جائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے کہ ہم سب زندگی گزارے تو اللہ اس کے رسول کے فرامین کے مطابق، اور اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حسن خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔